حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لینے کے لیے آئیں، ہم نے وہ بڑی ایک ایمان افروز باتیں تو میں نے کئی مرتبہ وہ کی ہیں، تو آج میں ان باتوں کو نہیں چھیڑ رہا جو پہلے ہو چکی ہیں، میں نئی باتیں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب لینے آئیں نا حضور علیہ السلام کو، اور پھر حضور کو لیا اور پھر اپنی گود میں بٹھایا اور پھر اونٹنی پہ سوار ہوئیں، تو کبھی کبھی نا انسان کے اوپر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی تو نا مجھ پہ ایک بڑی عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ صدیوں سے پورا زمانہ جن کا انتظار کر رہا تھا، حلیمہ کتنی خوش نصیب ہے کہ وہ ان کو خاموشی سے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے لے جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ سارا زمانہ وہ آسمانی کتابیں اور وہ حضور کی نشانیاں، پورا زمانہ انتظار کر رہا ہے اس بچے کی آمد کا، اور حلیمہ سعدیہ ہے کیڑا عمل حلیمہ کیتئی کس گل دی جزا پئی پانی ہے۔ کیڑا عمل، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کتنی خوش نصیب ہوں گی کہ جنہوں نے 4 سال تک حضور کی خدمت کا شرف پایا ہے۔ کیڑا عمل حلیمہ کیتئی کس گل دی جزا پئی پانی ہے، کیوں ہولی ہولی ٹر پئی ہیں کی منہ وچ ورد پکانی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا حضور کو، اونٹنی پہ بٹھایا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کا قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو لینے کے بعد جو میں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا نا مکہ معظمہ میں، 3 دن تک میں وہاں رکی، اور پھر 3 دن کے بعد میں نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ تو بنو سعد تک پہنچنے کے لیے مجھے راستے میں ایک رات پڑی۔ میں نے اپنے قافلے کو اس جگہ پہ ٹھہرایا جہاں مختلف قافلے ٹھہرتے تھے، ایک آبادی کے قریب۔ جب میں وہاں ٹھہری، وہ اس آبادی کے لوگ بڑے اچھے تھے، وہاں قافلوں کے لٹنے کا بھی کوئی چانسز نہیں تھا، اور وہ قافلے اس علاقے کے لوگ جو ہیں، جو مسافر قافلے وہاں پہ رکتے، وہ ان کی مدد بھی کرتے، ان سے پوچھتے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ بڑے میزبان تھے اور بڑے مہمان نواز تھے وہ لوگ۔ کہتے ہیں میں نے اپنا قافلہ وہاں روکا۔ جب ہم رات کو رکے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ پڑوس میں ہمارا گاؤں ہے، میں آپ کو لا کے دوں۔ جب وہ اندر آیا نا ہمارے خیمے کے اندر، تو اس کی نظر اچانک حضور پہ پڑ گئی۔ بس جیسے ہی اس کی نظر آقا کریم علیہ السلام کے اوپر پڑی تو پھر اس نے نظریں ہٹائی نہیں، تو بڑا مشکل سے اس نے اپنے آپ کو وہاں سے واپس لیا۔ پھر اس نے جا کے اس گاؤں میں شور مچا دیا اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا مکہ معظمہ سے ایک قافلہ ہمارے پڑوس میں آ کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم ہے میں اس خیمے سے ہو کے آ رہا ہوں، ان کے پاس ایک بچہ ہے، وہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چاند بھی اس سے شرما رہا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم نے وہاں پڑاؤ تو ڈالا، لیکن پھر ہم ساری رات سو نہیں سکے۔ اس گاؤں کے کوئی گھر کا ایک فرد ایسا نہیں تھا جو حضور کو دیکھنے کے لیے نہ آیا ہو۔ اور پھر اگلی بات حضرت حلیمہ سعدیہ نے بڑی شاندار فرمایا ایک نوجوان لڑکی آئی جو کنواری تھی، اس نے نا ایسے میرے پاس بیٹھی اور بیٹھ کے مجھے کہنے لگی حلیمہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا نہیں، یہ سیدہ آمینہ کا ہے، میں تو دودھ پلانے کے لیے خدمت کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اٹھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ اٹھائیں۔ تو اس نوجوان بچی نے حضور کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا، تو پھر آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کہنے لگی کتنا اچھا ہوتا اگر اس بچے کی والدہ میں ہوتی، کتنا اچھا ہوتا کہ اس بچے کی والدہ میں ہوتی۔ میں گیا عشق دے محکمے، عشق دے بلے شاہ قصوری نے کہا تھا عشق دے محکمے میں گیا، اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی، میں تے گیا سا عشق دی داد خاطر پر اس نے میری دنائی لٹ لئی۔ عشق لٹدا پیغمبراں ولیاں نو، عشق لٹدا پیغمبراں ولیاں نو، کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی، اجے تیرا کی لٹیا ہے بھولیا وے، اس عشق خدا دی خدائی لٹ لئی، اس عشق خدا دی خدائی لٹ لئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو پھر میں نے حضور کو ساتھ لیا اور ہم بنو سعد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کہتی ہیں راستے میں پانی ختم ہو گیا میرے پاس،
ہم نے قافلے کو ٹھہرایا تو میں نے حضور کو یوں چھاتی سے لگایا ہوا ہے. میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی. جب میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی تو دیکھا کنویں کا پانی بہت زیادہ نیچے تھا, بہت زیادہ نیچے. بڑی ایمان افروز بات ہے. تو میرے پاس جو برتن تھا پانی بھرنے کے لیے, چونکہ سفر میں پانی کی ضرورت رہتی تھی تو وہ اپنے سامان پورے ساتھ رکھتے تھے. وہ جو ڈول تھے ہمارے پاس ان کی رسیاں اتنی لمبی نہیں تھی کہ میں وہ پانی کھینچ پاتی. تو کہتے ہیں جب میں نے یوں جھک کے دیکھا نا تو حضور میری چھاتی سے لگے ہوئے تھے. جھک کے دیکھا نا پانی کو تو پانی بہت زیادہ نیچے تھا. تو میں پریشان ہو گئی. ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگی کہ میں اس پانی کو کیسے نکالوں. اتنے میں نا حضور نے اپنی مبارک گردن موڑ کے پانی کی طرف دیکھا. بس پھر میں اندازہ نہیں کر سکی اور میں سمجھ نہیں سکی. ابھی میں ایسے سیدھی نہیں تھی ہوئی کہ پانی جو ہے وہ کنویں کے کنارے کے برابر چل رہا تھا. یہ حضور کا بچپن ہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے آئی نا اپنے بنو سعد میں, تو ہمارے بنو سعد میں ایک مدت سے بارش نہیں تھی ہوئی اور یہاں کی زمینیں بنجر ہو چکی تھیں اور یہاں کے جو جانور تھے وہ کمزور اور لاغر ہو چکے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا کہ بنو سعد سے حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے اس زمانے میں آئی جب بنو سعد جو ہے وہ قحط سالی کا شکار تھا. کہتے ہیں جیسے ہی میں حضور کو لے کے بنو سعد میں داخل ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں کو ہرا بھرا کر دیا اور وہاں کے جانوروں کو تر و تازہ کر دیا.